السلام علیکم. سو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کیگل کے بارے میں کہ کیگل کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کیگل کے رولز اینڈ گائیڈ لائنس. وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے. کیگل کے رول کافی سخت ہیں اور کافی امپورٹنٹ ہے. اور آج ہم کیگل کے رولز تھوڑے سے دیکھتے ہیں. تھوڑا چھوٹا سا ہی ڈسکشن ہوگی بس. تو سب سے پہلے تو چلے دیکھتے ہیں پلینگ فیئر آن کیگل. اس میں ہم دیکھیں گے کیگل کے رول ریگولیشنز کیا ہیں. سب سے پہلے نو آسکنگ فار اپ ووٹس. جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کیگل کی رینکنگز کے بارے میں. کیگل کی رینکنگ کیا ہے؟ ہماری جو نوٹ بکس ہیں، اگر نوٹ بک کے سیکشن کی کیلے کی بات کریں تو اس میں یہ ایک اپ ووٹ کا سسٹم ہے. جیسے کہ یہ اپ ووٹ، یہ اپ ووٹ. ہم کیگل کا یہ اصول ہے کہ ہم اپ ووٹ کا ورڈ بھی یوز نہیں کر سکتے کیگل پہ. مطلب اگر ہم نے اپنی نوٹ بک بنائی ہے، اس نوٹ بک کے اندر ہم نے لکھ دیا نا اف یو فائنڈ اٹ ہیلپ فل پلیز ہیو ووٹ اٹ، وہ نوٹ بک ہماری ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اور ریموو کر دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہمیں وارننگ دی جاتی ہے، اکاؤنٹ پہ وارننگ دی جاتی ہے. پہلی بار وارننگ ہوتی ہے. دوسری بار اگر پھر ہم کرتے ہیں تو ہمیں کئی بار 1 منتھ کے لیے، کئی بار 2 منتھ کے لیے، کئی بار 15 دن کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں اکاؤنٹ. اگر تھرڈ ٹائم ہم کریں گے تو پھر ہمارا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے. مطلب کیگل پہ کبھی بھی خود اپ ووٹ کا ذکر نہیں کرنا. مطلب یہ اپ ووٹ نہیں کرنا، نہ کسی کو کہنا کہ میں نے آپ کی نوٹ بک اپ ووٹ کی ہے. یہ لوگ پوچھتے کیسے ہیں، کہتے کیسے ہیں؟ یہاں پہ نوٹ بک کے اندر سیکشن میں چلے جاتے ہیں. مطلب یہاں پہ وہ مارک ڈاؤن سیل بنا کے لکھ دیتے ہیں، یا پھر ادھر ڈسکشن میں نوٹ بک کے اندر جو کمنٹس کا سیکشن ہے ادھر کمنٹ کر دیتے ہیں کہ اپ ووٹ مائی نوٹ بک، ایسے ہی چیزیں. تو اپ ووٹ کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو یقیناً یہ نہیں کہ آپ کو نوٹ بک ہو جاتی ہے. وہ نوٹ بک کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی رپورٹ کر دیتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہے کسی کو یہ کرتے ہوئے تو آپ بھی رپورٹ کر سکتے ہیں. ادھر یہ تو میری اپنی نوٹ بک ہے، اگر کسی اور کی ہوتی تو یہاں پہ آپشن ہوتا ہے رپورٹ کا، تو ہم رپورٹ کر سکتے تھے. ویسے رپورٹ نہ ہی کرتے اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی رپورٹ غلط ثابت ہوتی ہے، یہ بھی کیگل کا ایک رول ہے کہ اگر آپ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی رپورٹ غلط ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اس نے اپ ووٹ کے بارے میں نہیں مانگا ہوا تھا، تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگا، اس کا نہیں. اب یہ بھی کیگل کا اصول ہے. سو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ڈیٹا سیٹ، نوٹ بک اور کمنٹ وغیرہ کسی بھی اپ ووٹ نہیں مانگنا. جو آپ نے کام کیا ہے پبلک کریں. جس کو اچھا لگے گا وہ خود ہی مطلب اپ ووٹ کر دے گا، جس کو نہیں اچھا لگتا وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور وارننگ اور ریموول کا میں نے آپ کو بتایا. فرسٹ ٹائم وارننگ، سیکنڈ ٹائم اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتا ہے 10 سے 15 دن کے لیے، 15 سے 20 دن کسی ان کا اپنا ٹائم فریم ہے. اور تھرڈ ٹائم اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے اسپیمنگ اور سیلف پروموشن. اسپیمنگ کیا ہے کہ ہم نے ڈسکشن ٹیب میں یا کسی کہیں اور پہ کچھ بھی اپنی ریلیونٹ لنکس وغیرہ پیسٹ کر رہے ہیں. فرض کریں ہم نے کوئی شارٹ لنک بنائی ہے تو ہم ادھر پیسٹ کری جا رہے ہیں کافی جگہ پہ. مطلب یا پھر ایک ہی میسیج، فرض کریں آپ نے لکھا ہے نا ادھر ایک ہی قسم کا میسیج، آپ نے اس پہ لکھا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس، آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ، سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کیا اور دوسرے ڈسکشن کے نیچے پیسٹ کر دیا. وہ بھی ڈسکشن کی وارننگ آ جاتی ہے. سیم ٹو سیم میسیج بھی نہیں کرنے دیتے یہ. مطلب سیم میسیج سیم ورڈ وہ بھی نہیں کر سکتے ہم. سیلف پروموشن کا یہ ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں کوئی پروموشن نہیں کرنی. مطلب پروموشن مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لنکڈ ان وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا ورک اچھا ہے مجھے ہائر کریں یا ایسے. مطلب کوئی بھی چیز پروموشن ٹائپ جو بھی ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتے آپ ادھر کیگل پہ. سیلف پروموشن منع ہے، اور ساتھ ہی سیم قسم کے کمنٹ بار بار کرنا یا اسپیم کرنا وہ بھی منع ہے. اور ڈسکشن میں بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ ڈسکشن ٹیب میں آئے نا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کافی قسم کے ڈسکشن ہے. پہلے جرنل، گیٹنگ سٹارٹیڈ، پروڈکٹ فیڈ بیک، پروڈکٹ اناؤنسمنٹ، مطلب کافی ڈسکشن کے ہیں. تو فرض کریں آپ کویشچن آنسر والے ٹیب میں گئے تو آپ نے ادھر کویشچن کیا ہے، آپ کو کوئی جواب دے گا، آپ کو جواب آتا ہے آپ جواب دیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ، اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پروڈکٹ فیڈ بیک والا جو سیکشن ہے، پروڈکٹ فیڈ بیک، اس سیکشن میں جائیں اور ادھر جا کے کویشچن پوچھیں. یہ بھی ریسٹرکٹیڈ ہے. مطلب جو پورشن انہوں نے بنایا ہے کویشچن آنسر کے لیے صرف اسی میں کویشچن پوچھ سکتے ہیں. کویشچن آنسر یہ انہوں نے کویشچن آنسر کے لیے بنایا تو ہم ادھر ہی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. پروڈکٹ فیڈ بیک والے میں نہیں پوچھ سکتے، یا پھر کمپلیشمنٹ والے میں.
تو جو میری پہلی پروفائل تھی وہ اس لیے بین ہوئی تھی کیونکہ میں نے ایک بار کیا کیا، کویشچن آنسر والے میں سوال پوچھا تھا، شاید میرے خیال غلطی سے کسی اور سیکشن میں پوچھ لیا. اس کے بعد کمپلیشمنٹ کی ایک بار پوسٹ بنائی، وہ بھی کسی اور سیکشن میں کر دی. پہلی بار انہیں وارننگ دی، دوسری بار 15-20 دن کے لیے سسپینڈ ہو گیا تھا. لاسٹ ٹائم پھر سے کوئی وہی ڈسکشن والی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا مطلب کئی بار بندے کو. تو رانگ سیکشن میں پیسٹ کیا کویشچن، وہ اکاؤنٹ بین ہو گیا. سو جہاں پہ جس کیٹیگری کا آپ کا سوال ہے، جس کیٹیگری کی پوسٹ ہے، صرف اسی میں پوسٹ کریں، اس کے علاوہ کسی میں نہ کریں. یہاں اس سے اچھا حال یہ ہے کہ آپ ڈسکشن سے مطلب ادھر سے بچیں، ٹرائی نہ ہی کر جائے ڈسکشن کی، مطلب جو امپورٹنٹ کویشچن آپ وہ پوچھیں، کیونکہ اگر آپ ڈسکشن کرنے لگتے ہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو پہلے بتا رہی ہے کہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا. مطلب اگر آپ نے وہ تو ڈسکشن کے بارے میں بتایا تھا، کوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض کریں کسی نے ایک یہ نوٹ بک آن لائن بنا کے رکھی ہے، کوئی بھی ایک نوٹ بک آپ نے جیسے کاپی کی، ایڈٹ کی، اور ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں کوئی چینجز نہیں کیے، ویسے ہی سیم ٹو سیم رن کی اور سیو کر لی. پرائیویٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے سیو کرنے کے بعد اسے پبلک کر دیا تو آپ کی اسی ٹائم رپورٹ ہو جاتی ہے مطلب نوٹ بک کے، اور آپ کو اسی ٹائم وارننگ آ جاتی ہے. فرسٹ ٹائم وارننگ، سیکنڈ ٹائم سسپینڈ، 15 سے 20 دن کے لیے، تھرڈ ٹائم بین. سو کاپی پیسٹ کرنا ہے، کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے، کاپی کر کے اس کو اپنا ایڈٹ کر سکتے ہیں، اس کو چینجنگ کر سکتے ہیں، پھر پبلک کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ کی وارننگ آ جاتی ہے اکاؤنٹ پہ، اور آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے یا پھر بین ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کی نوٹ بک کاپی کی ہے نا، فرض کریں آپ نے یہ نوٹ بک کی کاپی کی ہے، تو آپ کو لازمی کہ آپ اس کا، اگر آپ اس میں چینجز کریں تو اس کو جب پبلک کرنے لگے تو اس کو کریڈٹ لازمی ہے. مطلب آپ اوپر ایک لائن لکھ سکتے ہیں کہ کریڈٹ ٹو، پتہ نہیں کیا نام بھائی کا، کریڈٹ ٹو وٹ ایور آئی کاپیڈ ہز ورک، آئی ٹیک انسپریشن فرام ہز ورک، مطلب کچھ بھی ایسے لکھ سکتے ہیں. مطلب کریڈٹ لازمی ہے. اگر آپ کریڈٹ نہیں دیتے تو وہ بندہ آپ کی نوٹ بک رپورٹ کر سکتا ہے یا پھر کچھ اور کر سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، رپورٹ کرے یا نہ کرے. اس کے بعد ڈسکشن فارمز کا آپ کو بتایا کہ اس میں کیا کرنا ہے. کویشچن کمپٹیشن وغیرہ کے بارے میں آپ کویشچن پوچھ سکتے ہیں، ریکویسٹ کلیریفیکیشن، شیئر لرننگ سورسز، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا اپنے ریلیونٹ سیکشن میں ہے. کویشچن کرنا ہے تو کویشچن آنسر والے سیکشن میں ہی کریں. کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو وہ ریکویسٹ والے کریں. میں فیڈ بیک دینا ہے تو کوئی فیڈ بیک والے میں دینے. فیچر ریکویسٹ کرنا ہے تو فیچر ریکویسٹ والے، مطلب اپنا سیکشن جو انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ بنایا اس میں ہی کریں. اس کے بعد کیا نہیں پوسٹ کرنا، اپ ووٹ. جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ اپ ووٹ کے بارے میں نہیں کرنا کیگل پہ. اپ ووٹ، فالو می، لائک می، مطلب ایسے ورڈ جس سے آپ مطلب وہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آپ مجھے فالو کریں یا مجھے میری پوسٹ وغیرہ لائک کریں، وہ استعمال نہیں کرنے. یہ سب سے خاص ہے کیونکہ اپ ووٹ جب بھی ہم کبھی بھی آپ کریں گے نا، اپ ووٹ کا، اپ ووٹ مائی پوسٹ، وہ آپ کو تقریباً 1-2 دن کے اندر اندر آپ کی اکاؤنٹ پہ رپورٹ آ جاتی ہے اور آپ کا پہلی وارننگ آ جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم سسپینڈ کرتے ہیں، تھرڈ ٹائم بین. اور آف ٹاپک باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور میمز وغیرہ شیئر نہیں کرنی چاہیے. میمز وغیرہ کہیں پہ بھی نہیں شیئر کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے کہ ویئر ٹو پوسٹ ورڈ. کویشچن آنسر والے میں کویشچن آنسر، جنرل ڈسکشن والے جنرل ڈسکشن، مطلب جو ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہے اس میں وہی کریں. کریکٹ تھریڈ میں جائیں، اس میں پوسٹ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کریکٹ تھریڈ میں نہیں کریں تو آپ کی رپورٹ آئے گی، وارننگ آئے گی لازمی، جیسے آپ کو بتایا پہلے بھی. اچھا، کوڈ آف کنڈکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ فرض کریں ڈسکشن ٹیب میں چلے گئے، آپ نے کہیں اس میں کوئی ڈسکشن سٹارٹ کر دی، فرض کریں یہ آپ نے کوئی ایک ڈسکشن سٹارٹ کر دی، یہ ڈسکشن ایک سٹارٹ کر دیا. ادھر ہم نے اپنا پتہ کیا کرا، سٹارٹ کر دیا روٹ بیہیویئر سٹارٹ کر دیا، پھر کوئی مطلب بات کرنے کا طریقہ نہیں صحیح. یہ بھی اس کا ہے. میں آپ کو اس کا ایک گائیڈ لائن دکھاتا ہوں کہ کیگل کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے. یہ انہوں نے ایگزامپل لیا ہے، مطلب یہ لکھنے کی بجائے کہ دس از بیڈ، وائی بادر ڈوئنگ اٹ ان دس وے. یہ نہیں کرنا ہے، اس کی بجائے آپ یہ کریں، تھینکس فار شیئرنگ، ہیو یو کنسیڈر ٹرائنگ. مطلب آپ نے ڈائریکٹلی بلیم نہیں کرنا، ڈائریکٹلی کسی پہ بھی کوئی الزام نہیں لگانا یا کوئی روڈ بیہیویئر نہیں کرنا. یہ بھی کافی ضروری ہے. اس سے بھی آپ کو اکاؤنٹ پہ رپورٹ ہو سکتا ہے اکاؤنٹ، اور وارننگ بھی آ جاتی ہے، اور آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی. روڈ بیہیویئر نہیں کرنا، اپنی ڈسکشن کو رسپیکٹفل رکھیں، اور پرسنل کسی پہ نہیں جانا. مطلب اگر آپ نے اس پہ پرسنل بات کرنی ہے اس کے سلوشن کے بارے میں، تو اس طرح کریں، مطلب پہلے شکریہ ادا کریں اس کا، پھر اس کے مطلب اچھے نائس طریقے سے کریں، اور اس کو پروفیشنل رکھنا ہے.
یہ ڈونٹ ٹرائی ٹو مینیپولیٹ دا پروگریشن سسٹم. مینیپولیٹ کیا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کہ لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے نوٹ بک اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. وہ جب تک تو نہ پکڑے ہیں تو نہ پکڑے ہیں، جب اگر پکڑے جائیں تو سب جو گروپ ہوگا ان سب کی پروفائلیں بین ہو سکتی ہیں. اور پوسٹ وغیرہ کا آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکٹلی کمپلیٹلی کاپی پیسٹ اے آئی سے بھی نہ کریں، اور کسی کی پوسٹ بھی ڈائریکٹلی کاپی پیسٹ نہ کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈسکشن وغیرہ کر رہے ہیں تو ٹرائی کریں کہ آپ خود اسے لکھیں. اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ اس کو اپنی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے انگلش ٹھیک کروا سکتے ہیں، لیکن ٹرائی کریں کہ خود لکھیں. یہ انہوں نے گائیڈ لائن ایک دی ہوئی ہے چھوٹی سی کہ اے آئی اور ایل ایل ایم جنریٹڈ کنٹینٹ کیسے یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے 2 پوائنٹ دیے ہیں: ٹرانسلیٹنگ اوریجنل کنٹینٹ ٹو اندر. مطلب آپ نے اپنی اوریجنل لینگویج میں لکھا ہے تو اس کو آپ نے ادھر پوسٹ کرنے کے لیے چیک کیا ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. گرامر چیک وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ 2 کام کر سکتے ہیں. انٹائرلی آپ نہیں لکھ سکتے. سو کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ تھا کہ بی رسپیکٹفل، رپورٹ ابیوز. یہ آپ کو رپورٹ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے تو آپ اس کو رپورٹ بھی کریں. اس کے بعد کیریکل بھی ایکسپیرینس، گریٹ ایکسپیرینس کیسے ہو سکتا ہے، یہ بس لاسٹ ہے کہ شیئر یور اوریجنل اینڈ ہائی کوالٹی کنٹینٹ. مطلب اپنا اور صحیح کام شیئر کریں، پبلک کریں. اور اگر ہم ڈسکشن کریں تو میننگ فل وے میں کریں، رسپیکٹفل رہتے ہوئے میننگ فل وے میں ڈسکشن کریں. اپ ووٹ آپ کریں دوسروں کا جو اچھا کنٹینٹ ہے اس کو اپ ووٹ کریں، لیکن آپ خود اپنے لیے نہیں مانگ سکتے ووٹ، اور نہ ہی مانگنا ہے. آپ ووٹ، تھمز اپ، لائک می اور فالو می ایسے ورڈ نہیں استعمال کرنے. اس کے بعد کولیبریشن کرتے ہیں اور کمپٹیشن وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو ہم ایک گروپ بناتے ہیں. یہاں پہ کیگل گروپس والا سسٹم ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں، اس میں ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. ان ڈسکشن میں بھی، یہ بھی ہے تو ہماری پرائیویٹ لیکن کیگل کے پاس ہے، ان ڈسکشن میں بھی ہم نے رسپیکٹفل رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور ریلیونٹ بات کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بات کریں گے تو آپ کو ادھر سے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں وہ، اور وارننگ آ سکتی ہے اکاؤنٹ پہ. اور بس یہی تھا. اور اس کے بعد فائنل یہی کہ آپ فیئر رہیں، اونیسٹ رہیں، ہیلپ فل رہیں، اور چیٹ اسپیم نہ کریں، اور اپ ووٹ کے لیے نہ مطلب مانگیں کسی کو. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ اپ ووٹ خود نہیں مانگنا کسی سے بھی. کسی کو خود نہیں کہنا کہ آپ ووٹ کر دیں میری نوٹ بک، یا آپ ووٹ کر دیں میرے کام کو، ڈسکشن وغیرہ کو. بہت بہت ان کی سخت گائیڈ لائن ہے. اور آپ کبھی بین ہو بھی جائیں، فرض کریں آپ کی اکاؤنٹ بین ہو گیا، ریسٹرکٹ ہو گیا، تو ادھر ان کا ایکسپورٹ مینیو ہے. لیٹ می شو یو. اسپورٹ، یہ آپ دیکھیں گے کہ اسپورٹ میں صرف نا انہوں نے جو پہلے ہی آپشن بنا کے رکھے ہیں صرف وہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. فرض کریں آپ کا اکاؤنٹ بین ہو گیا، انہوں نے آپشن ہی دیا ہے ریکویسٹ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں آپ، ادھر کوئی آپشن نہیں ہے کہ میرا اکاؤنٹ بین ہو گیا ہے، بلاک فرام ایکسیس مائی اکاؤنٹ. تو ادھر انہوں نے دیا کہ سسپینشن اور بینز. یہ دیکھیں، اپیل اینڈ انفورسمنٹ ایکشن. اچھا پہلے نہیں تھا، اب انہوں نے ایڈ کر دیا ہے، سال پہلے تو نہیں تھا. ادھر اب اپنا یوزر نیم دے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اب تو انہوں نے مطلب صحیح کر دیا کہ پہلے ریکویسٹ والا آپشن نہیں تھا. آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن تقریباً 80% آف ٹائم آپ کو رپلائی بیک نہیں ملتا کیگل سے. رپلائی بیک صرف آپ کو تب ملتا ہے اگر آپ نے اپنی کوئی نوٹ بک ادھر سے، یہ دیکھیں آپ ادھر ڈیٹا، آئی وانٹ ٹو ڈیلیٹ مائی پرسنل ڈیٹا، اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رسپانس میں ملتا ہے. یا پھر آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک بار اپنا اکاؤنٹ کاپی کیا تھا سارا، تو انہوں نے مجھے ڈرائیو میں لنک سینڈ کرتی تھی میرے سارے اکاؤنٹ کی، ساری نوٹ بکس کی. تو میں نے ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنا پورا اکاؤنٹ کا ڈیٹا. آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ چیٹ نہ کریں، اسپیم نہ کریں، ڈائریکٹلی کاپی پیسٹ نہ کریں، اور اپ ورڈ کے لیے نہ مانگیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو